मेरी बहन का नाम शबाना था, लेकिन मैं उसे प्यार से शब्बू कहता था। वो मुझसे बड़ी थी, हम दो बहन भाई थे। लेकिन अल्लाह जाने कैसी किस्मत लेकर पैदा हुए थे कि एक पल को भी हमें सुकून नहीं था। मैं अम्मी के कमरे में गया कि अगर नमाज पढ़ चुकी हूँ तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है घर में कि शब्बू आपा ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मी जाए नमाज को तय करके एक तरफ रख रही थी कि मुझ पर नजर पड़ी तो उनके होठों पर भी एक सुर्खी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो मुझे दुआएं देती हुई अपने बेड पर बैठी तो मैंने आहिस्ता से पूछा कि अम्मी आज क्या हुआ था, सब खैरियत तो है? तो अम्मी के चेहरे पर एकदम से एक साया सा आकर ठहर गया। मैंने आज से पहले अम्मी को इतना परेशान कभी नहीं देखा था जितनी परेशान वो मुझे अब लग रही थी। मुझे अब सही मायनों में फिक्र सी होने लगी कि खुदा खैर करे, ऐसा क्या हो गया है। तो अम्मी ने कहा, बस बेटा, हमारे मुकद्दर ही ऐसे हैं, किसी से क्या गिला करें। तो मैं उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। कोई मुझे बताएगा कि आखिर इस घर में हुआ क्या है? ये तो मुझे भी पता है कि हमारे मुकद्दर कोई इतने अच्छे नहीं हैं। मैंने तल्खी से अम्मी की तरफ देखते हुए कहा तो एक अफसुर्दा सी सांस उनके लबों से निकली और फिर वो धीमे से गोया हुई, आज कुछ लोग तुम्हारी बहन को देखने के लिए अचानक आ गए, लेकिन पसंद तुम्हारे चचा की बेटी नाजिया को करके चले गए हैं। इस बार भी तुम्हारी बहन का रिश्ता होते होते रह गया। तो ये सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। नाजिया का क्या काम था अम्मी कि वो उनके सामने आ गई? आखिर अपने घर टिककर क्यों नहीं बैठती ये? उसका मसला क्या है? इससे पहले भी 2 दफा ऐसा हो चुका है। ये जानबूझकर करती है। आप सब्र करें, इसको मैं मजा चखाता हूँ। तो मेरी बात सुनकर अम्मी परेशान हो गई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे चचा ने ये सब सुन लिया तो क्या होगा? मैं तो उनकी बात सुनकर एकदम से पथरा गया। अम्मी, क्या हर वक्त आप चचा जान के नाम से डराती रहती हैं? अब कोई हम छोटे बच्चे नहीं हैं। खुदा के लिए बंद कर दें हमें उनके नाम के ये डरावे देने। मत भूलो असद, ये तुम्हारे चचा की मेहरबानी थी कि मुझ बेवा औरत पर उन्होंने उस वक्त रहम खाया जब तुम्हारे अब्बा फौत हो चुके थे और हमें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे। तो इसका क्या मतलब है अम्मी कि जो 2 वक्त की रोटी उन्होंने हमारे पेट में डाली, क्या उसका खराज वो सारी जिंदगी लेंगे? ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप हमें उनके एहसान याद दिला दिला कर हमें खुलकर सांस लेने से भी मना करेंगी? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब मैं बरसरे रोजगार हो गया हूँ। आपका और आपा का बोझ मैं अपने कंधों पर उठा सकता हूँ। अच्छा भला मुझे कंपनी से घर मिल सकता है, मैं आपको वहाँ ले जाकर रख भी सकता हूँ, लेकिन एक आप हैं कि अपने जिद से निकलना ही नहीं चाहती। ना जाने क्यों आपने ये तय करके रखा हुआ है कि हमने अपनी सारी जिंदगी इनकी जूतियों में गुजारनी है। अम्मी, खुदा के लिए इस लाचारी में से निकले, अब बहुत हो गई। अब आप और आपके बच्चे इतने बेबस नहीं रहे। कब तक हम ऐसे ही जिंदगी गुजारते रहेंगे? मैं अम्मी की बातें सुन सुनकर चिढ़ गया था, इसलिए मैं बोलता चला गया तो मेरी बातें सुनकर अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गईं। इतने में शबो आपा खाने की ट्रे उठाकर अंदर आईं और अम्मी पर नजर पड़ते ही उन्होंने मुझे इंतहाई सख्त नजरों से देखा। क्या बात है असद, तुमने अम्मी से कोई गलत बात कर दी है क्या? क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? मैं आपको कतई परेशान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप पर तरस खाएं खुदारा और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। कब तक हम यूं ही जिंदगी गुजारेंगे? बस मैंने कह दिया है कि मैं कंपनी से मिलने वाले घर को ओके करता हूँ, फिर हम सब वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरी बात सुनकर अम्मी एकदम से बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो असद? माना कि तुम अब बच्चे नहीं हो, लेकिन अभी भी तुम बच्चों जैसी ही सोच रखते हो। भला मैं अपना घर छोड़कर वहाँ क्यों शिफ्ट हो जाऊँ? अम्मी, माना ये हमारा अपना घर है, लेकिन हम चचा के साथ रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सारी जिंदगी उनके साथ रहकर गुजार दूं। हमारी अपनी लाइफ है और अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में अब उनकी मदाखलत बिल्कुल खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब यही आप देख लें कि अगर हम किसी और घर में होते तो हमारी प्राइवेसी होती, तो मजाल क्या थी कि नाजिया यूं मुंह उठाकर लड़के वालों के सामने आती। इस घर में रहकर तो आप उसे इतना भी नहीं रोक पाई कि अंदर मत जाओ।
اس کا جہاں دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کر پھرتی رہتی ہے۔ اس کو شاید اس بات کا اندازہ ہے کہ ساری زندگی اس کے باپ نے ہمارے خرچے اٹھائے ہیں اور ہم اس کے باپ کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلے ہیں، اس لیے وہ ہمارے گھر میں دن دناتی ہوئی پھرتی رہتی ہے۔ تو امی ایک دم سے میری طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ آہستہ بولو، اگر کسی کے کانوں میں تمہاری یہ باتیں پڑ گئیں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ پہلے ہی تمہاری چچی بات بے بات لڑنے کے مواقع ڈھونڈتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب یہ موقع تم اس کو خود فراہم کرو گے۔ تو میں بے بسی سے امی کی طرف دیکھنے لگا تو ایک دم شبو آپا بھی بول پڑی، امی صحیح کہہ رہی ہیں اسد، تم ابھی بچے ہو، ان باتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، چچا اور چچی تو ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں اور وہ پورے گھر پر قبضہ کر لیں۔ تم جانتے بھی ہو اس گھر کی مالیت کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو جا کر مارکیٹ میں ریٹ پتہ کرو تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ارے ہم اپنے جیتے جی اپنے گھر کو چچا کے حوالے کر کے کیوں جائیں؟ آپا، اگر ہم یہاں سے جائیں گے بھی تو کوئی بندوبست کر کے جائیں گے نا۔ میرا ارادہ تو یہی ہے کہ ہم یہاں پر کوئی کرایہ دار رکھ لیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چچا یہاں پر کسی کرایہ دار کو اندر گھسنے بھی دیں۔ آپا دو ٹوک بولی تو میں نے ضد ہو کر کہا، آخر وہ ہوتے کون ہیں ہمارے گھر کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ ہمارا گھر ہے، ہم کرائے پر لگائیں یا نہ لگائیں، انہیں کس نے اتنا اختیار دے دیا ہے؟ انہیں یہ اختیار تمہارے ابا دے کر گئے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے اپنے بھائی کی سنی اور اب اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر کے گئے ہیں۔ میں نے کتنا کہا کہ میں 2 کمرے کرائے پر چڑھا دیتی ہوں، کم از کم اس کرائے سے میں اپنی کئی ضرورتیں پوری کر سکوں گی، لیکن تمہارے چچا نے میری ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ میں انجان لوگوں کو اندر کیوں آنے دوں، آپ کو جو بھی چاہیے مجھ سے لے۔ یہ باتیں کر کے میرے تو ہاتھ پیر ہمیشہ کے لیے اس نے باندھ کر رکھ دیے اور ایک طرح سے ہمیں مجبور بنا ڈالا۔ تبھی تو تمہاری چچی ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی تھی کہ میرے شوہر کے کندھے پر بڑی بڑی ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، بیچارے کدھر کدھر پوری ڈالے۔ تو میں اپنی عزت کی خاطر چپ کر جاتی تھی کہ بچے چھوٹے ہیں، میں خود بھی جوان ہوں، ایسے میں ان سے لڑائی مول لینی کون سی آسان بات تھی۔ تو یہی بات تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا امی، کہ اب آپ اتنا ان سے کیوں ڈرتی ہیں؟ وہ مجبوری کا وقت اب گزر گیا۔ اسد، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہو نا، اس لیے تم چپ رہو۔ تمہاری اپنی پرائیویٹ جاب ہے، کون سی سرکاری ہے جس کے بل بوتے پر تم ان سے ٹکرانے کی باتیں سوچتے رہتے ہو؟ چپ کر کے خاموشی سے اپنی جاب کرو۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ چچا کا اثر و رسوخ اس شہر میں کتنا ہے۔ جانے کیوں آپا کی بات سن کر میرے منہ کا ذائقہ کڑوا سا ہو گیا اور میں کھانا کھائے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ مجھے اپنی ماں اور بہن کی یہی باتیں تو کھاتی تھیں کہ ایک تو خود بھی ساری زندگی ڈر ڈر کے گزاری اور مجھے بھی ڈراتی رہی۔ میں چھت پر گیا ہی تھا کہ وہاں پر مجھے نازیہ نظر آ گئی، جو چھت سے اپنے دھلے ہوئے کپڑے اٹھا رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو مسکرا دی، جبکہ میں غصے سے کھولنے لگا۔ تبھی وہ میرے قریب آئی تو میں نے غصے سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں جان بوجھ کر میری بہن کی زندگی عذاب کر رہی ہو؟ تو وہ میری طرف حیران کن نظروں سے دیکھ کر بولی کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں اس کی سادگی دیکھ کر طنزیہ ہنسا۔ ہاں تم نے تو کچھ نہیں کیا، بس جب لڑکے والے آتے ہیں تو اپنا دیدار کروانے کے لیے وہاں فوراً پہنچنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں اگر شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی امی سے کہہ کر کسی لڑکے کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھ پیلے کیوں نہیں کر لیتی۔ میری بات سن کر نازیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ایک دم سے بولی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسد؟ اگر لڑکے والوں کو شبو آپا کی جگہ میں پسند آ جاتی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اس کی بات سن کر میرا میٹر گھوم گیا۔ تم جان بوجھ کر لڑکے والوں کے سامنے جاتی ہو، تمہیں یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ شبو آپا کے لیے رشتہ آیا ہے، تو ایسے میں کیا ضرورت تھی ان کے سامنے جانے کی؟ تمہیں کسی نے بہت غلط بتایا ہے، میں ان کے سامنے قطعاً نہیں گئی تھی۔ وہ جانے والے تھے کہ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی، کیونکہ میں کالج سے جو ہی واپس گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ لوگ گیٹ پر ہی کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو ایک دم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور پھر وہاں سے وہ ہمارے گھر آ گئے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے اسد؟
वो कह तो सही रही थी, लेकिन जाने क्यों मेरे ज़हन पर इतना गुस्सा सवार था कि उसकी मुकम्मल वजाहत सुनकर भी मेरे अंदर का गुस्सा कम ना हुआ। हालांकि मुझे अम्मी और आपा ने तो ये बताया था कि वो लड़के वालों के सामने आई थी, जबकि नाजिया का अपना स्टेटमेंट तो उसके हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और वो सही भी कह रही थी कि वो तो लड़के वालों के सामने नहीं गई, बल्कि वो तो जो ही घर में दाखिल हुई तो गेट पर खड़े लड़के की माँ बहनों ने उसे देखा और फिर उसके पीछे पीछे चचा के घर गए और उसका रिश्ता मांग लिया। ये और बात है कि चचा ने उनको मुकम्मल इनकार कर डाला था। बचपन ही से चचा के हवाले से एक खास जहन अम्मी की तरफ से बनाया गया था, इसलिए जाने क्यों चचा के नाम पर ही बदगुमानियों का ऐसा सिलसिला दराज था कि हम दोनों बहन भाइयों के दिल में हमेशा उनके लिए नापसंदीदगी ही रही। शब्बू आपा काफी कबूल सूरत थी, मगर कहीं पर भी उनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। लड़के वाले आते, उन्हें देखते, लेकिन बगैर बात बने ही चले जाते। बल्कि 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि रिश्ते शब्बू आपा के लिए आए, लेकिन पसंद वो नाजिया को कर गए, जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल इंतहाई अपसेट हो गया। शब्बू आपा तो गमगीन थी ही, लेकिन मैं और अम्मी भी कम परेशान नहीं थे। समझ नहीं आ रही थी कि हम इस मरहले से कैसे निकले। मैं एक दिन ऑफिस में ही था कि मुझे अम्मी की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा, ऑफ लेकर जल्दी से घर आ जाओ, एक बहुत ही जरूरी बात तुमसे करनी है। तो मैं समझा कि शायद शब्बू आपा के रिश्ते की कोई बात बनी है, तो मैंने फौरन ऑफ ली और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मुझसे अम्मी ने बात की तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था जो बात अम्मी मुझसे करने का कह रही थी। मैं अम्मी की बात सुनकर गुस्से में आ गया, लेकिन फिर शब्बू आपा का चेहरा देखकर मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारे चचा नाजिया के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाए। तो मुझे अम्मी की बात सुनकर जहाँ परेशानी हुई, वहाँ मैं ये सोच कर भी हैरान था कि अम्मी, जिन्हें चचा और उनकी फैमिली से कोई खास लगाव नहीं था, वो मेरे रिश्ते की बात नाजिया के साथ करने के हवाले से सुन भी कैसे सकती थी। और मेरी यही सोच जब जुबान पर उतरी तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है कि नाजिया के होते हुए तुम्हारी बहन का रिश्ता नहीं हो सकेगा। और ये तुम्हारे सामने की बात है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। अगर ऐसे में नाजिया की शादी तुमसे नहीं होती तो ना जाने उसकी शादी कब हो, लेकिन ये तय है कि तुम्हारी बहन की उम्र फिर निकलती चली जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नाजिया से शादी कर लो, क्योंकि ये शब्बों के रिश्ते में सबसे बड़ी दीवार है। जब ये दीवार हट गई तो लोग खुद ही तुम्हारी बहन के रिश्ते को इनकार नहीं कर पाएंगे। तुम ठंडे दिल से सोचकर मुझे जवाब दे देना, क्योंकि आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गया, लेकिन जितना मैं इस फैसले पर गौर करने लगा तो मुझे अम्मी की बातें सही लगने लगी। इस रिश्ते को करने में 2 फायदे थे। एक तो चचा सारी जिंदगी हमारे एहसानमंद रहेंगे और दूसरा चचा की तमाम प्रॉपर्टी भी मेरी पहुंच में होगी, क्योंकि नाजिया उनकी इकलौती बेटी थी और वो चचा की तमाम जायदाद की इकलौती वारिस थी। यूं मेरी तो 5 ही उंगलियां घी शक्कर में होंगी, तो मुझे और क्या चाहिए। लिहाजा मैंने हाँ कर दी, क्योंकि नाजिया शक्ल सूरत में भी बहुत ज्यादा हसीन थी। लेकिन जाने क्यों मुझे शादी के बाद भी उससे कोई खास मोहब्बत पैदा न हो सकी, बल्कि चचा ने हम पर एहसान जता जता कर हमारी जिंदगी से जो सुकून खत्म किया, उसका बदला मैं अब नाजिया से लेने लगा। मैंने न जाने शादी के बाद उसे ये बात कितनी बार जताई कि तुम्हारे बाप ने बेटी वाला होकर मेरा रिश्ता मांगा। यकीनन तुम में कोई न कोई तो कमी थी जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने रिश्ता बाहर नहीं दिया। तो वो मेरी बात पर अक्सर हैरान हो जाती और मुझे समझाने की कोशिश करती कि आप सिर्फ मेरे अब्बू की चॉइस नहीं थे, बल्कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। और अम्मी ये बात जानती थी, तभी मेरी ख्वाहिश के एहतराम में अब्बू ने आपका रिश्ता खुद आपके घर आकर मांगा। लेकिन मैं उसकी बातों पर उसका मजाक उड़ाता, उसे छोटी छोटी बात पर इतना जलील करता कि वो बेचारी घंटों रोती रहती। वो हालांकि ठीक ठाक खूबसूरत थी, जो पहनती उस पर सजता था, लेकिन मैं हर वक्त कोई न कोई ऐसा नुक्स निकाल देता कि उसने बनना संवरना ही छोड़ दिया।
اس کے آ جانے کے بعد امی نے کچن کے معاملات اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ وہ ٹھیک ٹھاک کھانا بنانا جانتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کے کھانے کی تعریف نہیں کی، بلکہ اگر ذرا سا بھی نمک کم یا تیز ہو جاتا تو وہ بہت بری طرح سے میرے اتاب کا نشانہ بنتی۔ امی اور آپا کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ وہ دونوں اسے سارے گھر کے کام بھی کرواتی اور اسے خوب دبا کر بھی رکھتی کہ وہ چوں بھی نہ کر سکتی۔ چونکہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے ہمارے گھر کی کوئی بات بھی وہ چچا چچی کے سامنے نہ کرتی، بلکہ ہر بات وہ چھپا لیتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی اڑی اڑی رنگت اور جسمانی کمزوری دیکھتے ہوئے چچی نے کئی بار تشویش کا اظہار ہم سب کے سامنے کیا، لیکن وہ انہیں مطمئن کر دیتی تو چچی بھی خاموش ہو جاتی۔ دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری شادی کے چند ماہ بعد ہی میری بڑی بہن شبو کا رشتہ آیا۔ مجھے تو وہ کافی اچھے اور بھلے مانس سے لوگ لگے۔ انہوں نے شبو آپا کو دیکھا اور پسند کر لیا، اور یوں میری شادی کے 10 ماہ بعد شبو آپا کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی، لیکن ہر دوسرے دن ہی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی۔ ایسے میں نازیہ کی طبیعت چاہے اچھی ہوتی یا خراب، امی کا حکم ہوتا کہ وہ اچھے سے اچھے پکوان بنا کر ان کے سامنے رکھے تو وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتی۔ شبو آپا کی شادی کے ان 4 مہینوں میں شاید ہی کوئی ایسا ویکینڈ گزرا ہو جب وہ رات رہنے کے لیے ہمارے گھر نہ آئی ہوں، لیکن وہ اکیلی نہیں ہوتی تھی، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہمارے ہاں رات کو رکتے۔ شروع میں مجھے ان کا یوں رات کو رکنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک عجیب سی کھٹک ان کے شوہر کو لے کر میرے دل میں پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ بہت باتونی تھے اور دوسرا ان کی نازیہ سے بہت بنتی تھی۔ جب دیکھو وہ نازیہ سے لمبی لمبی گفتگو کر رہے ہوتے جو مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی۔ اگر نازیہ کچن میں ہوتی تو وہ بھی کچن میں آ جاتے۔ میں ان باتوں سے بہت زیادہ تنگ ہونے لگ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اپنی بہن کو بھی نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے آنے سے تنگ ہو رہا ہوں۔ لیکن مجھے نازیہ پر بہت غصہ آنے لگ گیا کہ اسے کیا ضرورت ہے میرے بہنوئی سے اتنا فری ہونے کی۔ ایک دن میری امی نے مجھے بتایا کہ نازیہ تمہارے بہنوئی سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں۔ امی کی بات سن کر تو میرے چھکے ہی چھوٹ گئے۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنی آزاد خیال ہوگی اور اندر سے ایک بد کردار لڑکی ہوگی۔ میں نے جب اپنا اور اپنے بہنوئی کا موازنہ کیا تو ایک شدید جیلسی میرے اندر پیدا ہوئی۔ میرے بہنوئی مجھ سے کہیں زیادہ ہینڈسم تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا اپنا ٹھیک ٹھاک بڑے پیمانے پر کاروبار تھا اور وہ خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نازیہ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئی تھی۔ خدا جانے ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ غصے کی ایک شدید لہر میرے اندر ہی اندر دوڑنے لگی اور مجھے اپنے بہنوئی سے شدید قسم کا حسد بھی ہونے لگا۔ شاید اسی حسد کا نتیجہ تھا کہ میرے دل میں نازیہ کو مارنے کے خیالات آنے لگے، لیکن مجھے کوئی ایسا آئیڈیا نہیں مل رہا تھا کہ جس سے اس کی موت قدرتی لگے۔ لیکن یہ موقع بھی مجھے خود بخود ہی مل گیا۔ جب نازیہ کو اچانک ہیضہ ہو گیا تو اس دوران ہی میں نے اس کی دوائی میں زہر ملا دیا۔ جب اس نے وہ دوائی لی تو اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ سب کو یہ لگا کہ جیسے اس کی قدرتی موت ہوئی ہے، جبکہ اصلی بات تو میں جانتا تھا۔ اپنی بیٹی کی وفات کے بعد چچا اور چچی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور نازیہ کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر حالانکہ میری خوشی بنتی تھی، کیونکہ نہ صرف میں اس پوری کوٹھی کا مالک بن گیا تھا بلکہ ان کی تمام جائیداد کا میں اکلوتا وارث تھا۔ اب مجھے جاب کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ چچا کی دکانوں کا ٹھیک ٹھاک کرایہ آ جاتا تھا جو میں وصول کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے جاب چھوڑ دی اور گھر پر ہی رہنے لگا۔ لیکن جانے کیوں میرے اندر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا کہ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں، لیکن جب مجھے یاد آتا کہ وہ ایک اچھے کردار کی لڑکی نہیں تھی اور اس کا میرے بہنوئی کے ساتھ چکر چل رہا تھا تو میرا دل بہت برا ہو جاتا۔ اس کو دفنانے کے بعد کبھی بھی اس کی قبر پر نہیں گیا اور نہ ہی کبھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کڑی سے کڑی سزا دے گا، بلکہ اس کی قبر کو عبرت کا نشان بنا دیا ہوگا۔ میں بس ہر وقت یہی سوچتا رہتا،
مرنے کے بعد بھی وہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دن میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ شبو آپا روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور بولی جلدی سے بھابھی کی قبر پر جاؤ اور اسے قبر سے نکالو۔ میں نے اس کے بارے میں بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی اور بار بار مجھے اس کی قبر پر جانے کا کہہ رہی تھی، تو میں اگلے دن ہی اس کی قبر پر جا پہنچا تو قبر کی مٹی مجھے کچھ عجیب سی دکھائی دی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے قبر کھودی ہو اور جلدی جلدی اس کی مٹی برابر کی ہو۔ میں نے فٹافٹ گورکن کو پیسے دیے اور کہا کہ اس قبر کو کھودو، لیکن جب قبر کھدائی کی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ اندر نازیہ کے کفن کے ساتھ ہی 3 مرد آڑے ترچھے بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر گورکن چلایا کہ ارے یہ تو کفن چور ہیں۔ گورکن کی بات سن کر تو میرا دماغ ہی معاف ہو گیا۔ ہم نے فٹافٹ ان تینوں کو باہر نکالا۔ ان کی سانسیں چل رہی تھیں لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ گورکن فٹافٹ پانی لایا اور ان کے اوپر چھڑکا تو انہیں ہوش آیا، لیکن جو ہی انہیں ہوش آیا تو وہ ایک دم سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے۔ میں اور گورکن حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بار بار نازیہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگتے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگی کہ یہ خاتون بہت ہی نیک عورت ہے کہ جب ہم اس کی قبر کھود کر اندر گئے تو پوری قبر اندر سے خوشبو سے معطر تھی۔ ہم چاہ کر بھی اس کا کفن نہیں اتار سکے۔ اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوئی، لیکن اس نیک عورت کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی کیسے ظالم لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چاہیں تو ہمیں پولیس کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہم خود بھی اپنے گناہوں کی سزا پانا چاہتے ہیں، اور آج کے بعد ہمارا اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم یہ گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر رو کر معافی مانگ رہے تھے، جبکہ ان کی باتیں سن کر تو میرا پورا جسم سن ہو گیا تھا۔ میں جسے بد کردار کا سرٹیفکیٹ دے کر اس دنیا سے اپنے ہاتھوں رخصت کر بیٹھا تھا، اور جس کے بارے میں اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اس کی قبر تو عبرت کا نشان بن جائے گی، جبکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو شہادت کی موت مری تھی۔ اس کا جسم اب بھی بالکل تر و تازہ تھا، جیسے میں نے ابھی دفنائی ہو، تو گویا یہ بالکل پاک تھی۔ میں ہی غلط تھا، میرے شک نے ایک نیک لڑکی سے زندگی چھین لی۔ گویا وہ غلط نہیں تھی، میں غلط تھا، تو پھر مجھے اپنے کیے کی سزا تو ملنی چاہیے۔ وہ چور تو کب کے جا چکے تھے، کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ نے انہیں میری طرف بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی نیک اور با کردار بیوی کا دیدار ایک بار پھر کر سکوں اور جان لوں کہ وہ نہ صرف بے گناہ تھی بلکہ اللہ کی بہت ہی پیاری بندی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں ختم کر دیا۔ میری ضمیر پر اتنا بوجھ تھا کہ میں قبرستان سے سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ مجھ پر کیس چلا اور پھر مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میری سزا کا سن کر امی کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ شبو آپا اپنے گھر میں ہیں، لیکن وہ مجھ سے ملنے کبھی بھی جیل میں نہیں آئیں۔ جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ میں نازیہ کا قاتل ہوں، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہیں۔ ہر وقت اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جس بے گناہ کو میں نے مارا ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا، اور یہ معافی تو مجھے شاید مرنے کے بعد ہی ملے۔ لیکن میری کہانی سننے والوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے سکون کے لیے دعا کیجیے گا، اور ایک ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی اپنی شریک حیات پر بلا وجہ غصہ نہ کریں اور نہ ہی اپنے رشتوں کو شک سے آلودہ کریں، کیونکہ شک آپ کے پاک رشتے کو کھا جاتا ہے۔